أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم رب إما تريني ما يوعدون أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ المؤمنون کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ یہ دعا مانگا کریں جب کسی قوم پہ عذاب آئے تو آپ یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اصل عذاب جو ہے کفار کے لیے وہ آخرت میں ہے، کہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا، اپنے قدرت کا، اپنے قہر کا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. تو اگر دنیا میں کسی قوم پہ عذاب آئے اور آپ بھی وہاں موجود ہوں تو یہ دعا مانگا کریں. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم فرمایا. وہ دعا کیا ہے؟ رب اما ترینی ما یوعدون، یعنی معنی کیا ہوگا؟ وَإِنْ عَاقَبْتَهُمْ، اگر آپ ان پہ عذاب فرمائیں، ان کی پکڑ فرمائیں، وَأَنَا أُشَاهِدُ ذَلِكَ، اور میں بھی موجود ہوں، یعنی میری زندگی میں اگر آپ ان پہ عذاب نازل کریں، میں دیکھ بھی رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے ان کے ساتھ نہ کرنا، مجھے عذاب سے بچا لینا. فَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِمْ، مجھے ان کے ساتھ عذاب میں نہ ڈال دینا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی پس جاتے ہیں، تو حالانکہ ان کا گناہ نہیں ہوتا اور قیامت میں بھی وہ اپنے مقام پہ اٹھیں گے. لیکن قدرت کی بات ایسی ہوتی ہے کہ عذاب ایسا ہوتا ہے کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پہ تیرا عذاب ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے جس کو امام احمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا وصححہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ وَإِذَا أَرَدتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ یا اللہ اگر آپ کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ فرما لیں، ان پہ اپنی بلا اور امتحان نازل کریں تو اللہ مجھے عذاب کے بغیر اپنی طرف بلا لینا، ہمیں عذاب سے بچا لینا. تو اس لیے کیونکہ کبھی جیسے کہ قرآن پاک میں آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب ظالموں کو عذاب آئے تو صرف ان کو بھی نہیں پکڑتا بلکہ ان کے ماحول جو ہے ان کو بھی پکڑ لیتا ہے. اس لیے یہ حدیث مبارک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا
انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پہ عذاب آئے گا اور ہم اچھے لوگ بھی ہوں گے پھر بھی عذاب آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، کہ اگر تمہارے اندر، قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب سب کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں روایت اسرائیلیہ سے ذکر آتا ہے، اللہ نے ایک بستی پہ اپنے عذاب اتارنے کا حکم جاری فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ فی رجل صالح، کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں، جس بستی پہ ہم عذاب اتاریں گے اس میں تو ایک بڑا صالح بندہ ہے، آپ کا ذکر کرنے والا، آپ کی یاد کرنے والا بندہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا اس کو بھی ہلاک کر دو۔ تو ملائکہ عرض کریں گے یا اللہ وہ تو صالح بندہ ہے، فرمایا صالح تو ہے لیکن قوم جب گناہ کرتی رہی تو یہ خاموش رہا، تو اس لیے اس کو بھی وہی عذاب۔ تو اس لیے قاعدہ ہے کہ اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہے اور آپ منع نہیں کرتے ہیں تو آپ گویا اس برائی کے حقدار ہیں، سزاوار ہیں، ورنہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو منع کریں۔ اچھا آپ کی طاقت ہے تو ہاتھ کی قوت سے منع کریں، اگر اتنا طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، آپ بڑے لوگ تو آپ زبان سے منع کریں، اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے ہیں تو دل میں ان کو برا سمجھیں، اور دل میں برا سمجھنے کا معنی کیا ہے کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ آدمی جن کو دل سے برا سمجھتا ہے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ رہو، بس جی ہم دل میں سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، نہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جی کیا کریں ہم جانتے تو ہیں کہ برے، تو مانا ہے کہ آپ دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، اگر آپ دل سے برا سمجھتے ہیں تو ان سے الگ ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر مثلا 8 آدمی 10 آدمی ایک جگہ رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ایک آدمی گناہ نہیں کرتا، وہ ان کو روکتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو اجر دیں گے، اگر وہ خاموش رہتا ہے تو وہ بھی اسی گناہ کا حقدار ہے جس گناہ میں وہ مبتلا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ أَيْ لَوْ شِئْنَا لَأَرَيْنَاكَ مَا نَحُلُّ بِهِم مِّنَ النِّقَمِ وَالْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی ہم تو اس بات پہ قادر ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کو دکھا دیں کہ ہم نے ان پہ کیا عذاب کرنا ہے، لیکن ہماری حکمتیں ہیں، ہم عذاب میں اگر تاخیر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں تو یہ بھی میری حکمتیں ہیں، ورنہ ہم جب چاہیں جس کو چاہیں پکڑ لیں۔ ثم قال تعالی مرشدا له الى التریاق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة۔ اب اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو ہم ایک تریاق بتاتے ہیں جو زہر کا علاج ہے، تریاق کہتے ہیں جس سے زہر ٹھیک ہو جائے۔ وہ تریاق کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں میں رہتے ہیں، اگر آپ کو لوگوں سے برائی پہنچے تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ احسان سے دیں، اچھائی سے دیں، بھلائی سے دیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا سلبن قطعک، تم اس سے اپنی رشتہ داری کو قائم رکھو جو تم سے رشتہ توڑتا ہے، وہ توڑ رہا ہے لیکن تم جوڑنے میں لگے رہو۔ احسن لمن اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارک بھی تلاوت کی، سلمن قطعک احسن لمن اساء الیک۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اچھا کہے اس کو تو سب اچھا کہتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ وہ برا کہیں آپ کہیں اچھا بھائی جزاک اللہ تمہاری، وہ گالیاں دے آپ دعا کریں۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک زخمی ہے لیکن حضور دعا فرما رہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جاہل ہیں، یہ جانتے نہیں نبی کے مقام کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے کتنا ستایا، لیکن حضور نے ہمیشہ ان کی ہدایت کی کوشش فرمائی۔ جیسے فرماتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے بھی استجلب خاطرہ، تاکہ اس بندے کی توجہ حاصل ہوگی اور اس کی دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی اور اس کا بغض جو ہے وہ محبت میں بدل جائے گا۔ جب تم اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو خدا کی قدرت ہے کہ دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ جیسے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ادفع بالتی ہی احسن، آپ برائی کو احسان سے ٹالیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر آپ برائی کا بدلہ آپ بھلائی سے دیں گے تو آپ کے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ لیکن برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر کسی کا کام نہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ان کا کام ہے جن کو اللہ پاک نے مقام صبر دیا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت عظیم صبر والی ملی۔ کیونکہ برائی کو برداشت کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن برائی کا بھلائی سے بدلہ دینا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے آپ بھلائی کریں، وہ آپ کا برا سوچیں آپ خیر سوچیں، وہ آپ کے بارے میں غیبت کریں آپ تعریف کریں، یہ کام آسان نہیں ہے، کام بڑا مشکل ہے، لیکن اگر اس پہ عمل کیا جائے تو اس سے دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا کما قال فی الآیۃ الاخری ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا، اے وما یلہم هذه الوصیہ او هذه الخصلۃ او الصفہ، یہ صفت یہ عادت ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہے مگر ان لوگوں کو الا الذین صبروا اے علی اذى الناس فعاملوهم بالجمیل ما دائم الیہم القبیح، یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو صبر والے لوگ ہیں، صبر سے برداشت کرتے ہیں اور لوگوں کی برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اے فی الدنیا والآخرہ، یہ نصیب والے کو ملتی ہے جس کا نصیب دنیا اور آخرت میں اچھائی کا ہو، اللہ ان کو یہ توفیق دے دے۔ اب اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا بھی کیا کریں، امرہ اللہ ان یستعیذ من الشیاطین لأنہم لا تنفع معهم الحیل ولا ينقادون بالمعروف۔ چلو اب دنیا میں انسان کو تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، لیکن شیطان کا کیا کریں؟ شیطان کو تو جتنی بھلائی کرو وہ تو اور بگڑتا ہے، شیطان کو جو آپ سلام کریں تو وہ خوش تھوڑا ہو جائے گا۔ تو اب شیطان کا بھی علاج بتا دیا کہ میرے محبوب اگر شیطانوں کا علاج یہ ہے کہ پھر میری پناہ پکڑ لو۔ اعوذ بک من رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جو ہیں وہ کسی ہیلے سے کنٹرول نہیں ہوتے اور نہ بھلائی کی باتوں سے سیدھے ہوتے ہیں۔ وقد قدمنا عند الاستعاذۃ ان الرسول كان يقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ جب فرماتے تو یہ پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، چونکہ شیطان جو ہے کبھی وہ ہاتھ سے، کبھی وہ پھونک سے، کبھی وہ اپنے پھونک سے ری کو ملا کے حملے کر کے دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اللہ مجھے پناہ دے شیطانوں کی کہ وہ میرے معاملے میں آ جائیں۔
کیوں شیطان آئے گا تو بگاڑے گا، صاف بات ہے. یعنی فی شیء من امری، ولہذا امر بذکر اللہ فی ابتداء الامور وذلک لطرد الشیطان عند العقل والجماع والذبح وغیر ذلک من الامور. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ہر کام میں شیطان کے دعوت پہلے اللہ کی پناہ پکڑو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح اگر حمام میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طرح اگر میاں بیوی ملے تو وہ بھی دعا مانگیں کہ اللہم جنب شیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ. اسی طرح کوئی بھی کام ہو تو اللہ کی پناہ پکڑے، کیونکہ شیطان ایسا بدبخت ہے، وہ کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے، وہ جماع میں بھی شریک ہو جاتا ہے، وہ ذبح کرنے میں بھی شریک ہو جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ جب ذبح بھی کریں تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ولہذا رواه ابو داؤد کان یقول اللہم انی اعوذ بک من الحرم. ایسا بڑھاپا جو بالکل لاچار کر دے، حرم اس کو کہتے ہیں. پہلے جو بندہ جنین ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جب پیدا ہو تو رضیع ہوتا ہے، اس کے بعد صبی ہوتا ہے، اس کے بعد ولد ہوتا ہے، اس کے بعد مراہق بنتا ہے، پھر غلام بنتا ہے، پھر شاب بنتا ہے، پھر شیخ بنتا ہے، پھر حرم آتا ہے. تو یہ مدارج ہے انسان کے. لیکن حرم ایسا بڑھاپا ہے کہ بالکل بندہ بیکار ہو کے رہ جائے، گھر والے بھی تنگ آ جائیں، دوست بھی تنگ آ جائیں، بات بھی نہ سمجھا سکے، خود بھی نہ سمجھ سکے، تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی. اس لیے حضور پاک نے اس سے بھی پناہ مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الحدم ومن الغرق. کہ یا اللہ انسان حدم کا معنی بیٹھا ہے، دیوار اوپر سے گر گئی یا غرق ہو گیا پانی میں. واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اور اللہ مجھے پناہ دے شیطان کے فتنے سے جو موت کے وقت میں مجھے بھٹکا کے کفر کرا دے. کیونکہ آدمی اس وقت پریشان ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان اس وقت بھی نہیں چھوڑتا، کہتا کسی طرح بس اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دے. وقال الامام احمد حدثنا يزيد قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفجر بسم الله اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھلاتے تھے، کلمات سکھلاتے تھے کہ اگر نیند میں پریشانی ہو، اور بعض علماء نے تجربہ لکھا ہے کہ جن لوگوں کو نیند نہ آتی ہو یا نیند تو ہو لیکن پرسکون نہ ہو، آئی کھل گئی، آئی ڈر گیا، آئی اٹھ گیا، تو یہ کلمات پڑھ کے سویا کرے تو فوراً نیند آ جائے گی. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ حضور سکھاتے تھے بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ 5-6 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے سو جائیں تو انشاءاللہ نیند بھی آرام سے آئے گی، اور کوئی ڈر کوئی خوف، جیسے ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں نیند میں، بچے ڈر جاتے ہیں نیند میں، عورتیں ڈر جاتی ہیں، آدمی گھبرا کے چیخ کے اٹھ بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اکثیر اعظم ہے بس یہ دعا ان کو بتلا دیں، یاد کر لیں، اور سونے سے پہلے 5-7 وضو ہے نہیں ہے پڑھ لیں. بسم اللہ، پہلے بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن لاکھ گولیاں کھاؤ، لاکھ سلیپنگ پل کھاؤ، وہ تو عذاب ہی عذاب ہے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ شفا ہی شفا. تو آدمی سونے سے پہلے فاتحہ پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، قل اعوذ بالفلق پڑھ لی، قل اعوذ بالناس پڑھ لیا،
یہ حضور پاک کی بتلائی ہوئی دعائیں پڑھ لیں، اور اسی طرح قرآن مقدس کی اور بھی علماء نے بہت ساری آیات کو نقل فرمایا ہے کہ جس سے بڑی راحت کی نیند مل جاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا سونے کے وقت اگر پڑھے وجعلنا نومکم سباتا، یہ آیت بار بار پڑھے، اور اسی طرح وہ آیت جو سورۃ کہف ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو اگر یہ بار بار پڑھے تو انشاءاللہ یعنی آپ حیران ہوں گے، قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ کافی پرانی بات ہے، میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے بتلایا کہ جی یہ جو آپ کے ساتھ سفر میں ہے اس بیچارے کا یہ پرابلم ہے، یہ مشکل میں مبتلا ہے اور کئی سالوں سے کہ اس کو نیند نہیں آتی، کبھی یعنی 24 گھنٹے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ جھٹکا لگ گیا، 1 گھنٹہ لگ گیا، لیکن نیند نہیں کر سکتا، اور اس بڑا آدمی ہے اور اس نے دنیا جہان کا علاج کرا ڈالا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، اور دنیا جہان کے ٹیسٹ کرائے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا بات سنو، میں پیر شیر ہوں نہیں، میں ایک طالب العلم ہوں، کیونکہ بابا یہ وظیفے شریفے دینا بھی تو پیروں کا کام ہوتا ہے نا، ہم جیسے فقیروں کا تو نہیں ہوتا نا۔ تو میں نے کہا بہرحال میں آپ کو حدیث پاک کی ایک دعا بتلاتا ہوں اور قرآن کی ایک آیتیں بتلاتا ہوں، یہ پڑھو۔ تو عشاء کی نماز ہم نے سفر میں پڑھی، سفر میں تھے، نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس کو یہ دعا بھی لکھوا دی اور سورۃ کہف کی آیت بھی اور جعلنا نومکم سباتا وہ بھی، یہ ساری آیتیں اس کو لکھوا دی۔ میں نے کہا بس جب سونے کا ارادہ ہو نا یہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور پھر سو۔ اللہ کی شان ہے جناب، ہم گاڑی میں بیٹھ کر، بڑا لمبا سفر تھا، وہ جناب وہ گاڑی میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا، 15 منٹ کے بعد خراٹے مارا۔ ہم تقریباً کوئی 6.5 گھنٹے گاڑی میں سفر کرتے ہیں، وہ نہیں ہلا۔ گاڑی ہم نے روکی تو میں نے کہا جی اس کو تو اتارو، اب یہ تو نہیں اٹھے گا انشاءاللہ، اور زیادہ پڑے گا تو پھر ہماری لڑائی ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کا قرآن برحق ہے۔ اچھا کہیں فائدہ نہیں ہوتا تو وہ بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، تابعین کے دور کے لوگ تھے، جو کہ جن نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ تابعی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ پہلے بیماری ہوتی تھی مطلب فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے ٹھیک ہو جاتا، فاتحہ پڑھا 7 دفعہ فاتحہ پڑھا دم کیا ٹھیک ہو گیا، پانی پہ دم کیا پلایا ٹھیک ہو گیا۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ 7 دفعہ نہیں 700 دفعہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں مریض ٹھیک نہیں ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا بڑی بات کی، آپ نے فرمایا میرے بھائی اللہ کا قرآن تو وہی ہے، سورۃ فاتحہ بھی وہی ہے، لیکن وہ پاک صحابہ کی زبانیں کہاں سے لائیں؟ اس زبانیں جو ہماری گندی ہو گئی ہیں اس کا کیا؟ دیکھو نا اب یہ برتن گندا ہو، اس میں آپ دودھ ڈالیں تو دودھ پھٹ جائے گا نا، دودھ کا گناہ تو نہیں ہے، اصل تو برتن ہی گندا ہے۔ اسی طرح آپ دودھ میں ایک قطرہ لیموں کا نچوڑ کے ڈال دیں فوراً دودھ پھٹ جائے گا، سرکہ ڈال دیں فوراً دودھ پھٹ جائے گا۔ تو اب نہ تو اس دودھ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن تو قرآن ہے، فرمان رسول تو فرمان رسول ہے، لیکن ہماری زبان بھی گندی ہے، اندر بھی گند ہے، حرام بھرا ہوا ہے، اثر کیسے؟ ٹھیک ہے ایک آدمی حرام نہیں کھاتا لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی حرام بھی نہیں کھاتا جھوٹ نہیں بولتا لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اچھا ایک آدمی غیبت بھی نہیں کرتا لیکن لوگوں کی غیبت سنتا رہتا ہے، اس کے سامنے جو کس سے ہونا جی فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا وہ سن رہا ہے، حالانکہ خود نہیں کرتا، نہ ان میں شریک ہوتا ہے لیکن سن تو رہا ہے۔ ایک آدمی ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہے، لیکن جب بھی موقع ملے کوئی خوبصورت عورت گزرے تو نظر ضرور مار لیتا ہے۔
وہ ہمارے ایک بلوچ سردار تھے نا، وہ فوت ہو گئے بیچارے، سردار قادر بخش ان کا نام تھا، تو وہ ہمارے والد رحمت اللہ علیہ کو اس علاقے میں لے کر آنے والے وہ تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے۔ اچھا خدا کی شان ہے، جس دن والد صاحب کو لے آئے نا وہ جمعہ کا دن تھا، وہ پہلا جمعہ ہی والد صاحب نے ان کی مسجد میں پڑھایا، اور شام کو اس نے آگے ہاتھ باندھ دیا، کہا جی مجھے آپ کا جیسا مولوی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ تو آتے ہوئے ہمیں شروع ہو گئے، میں پھر کو میراثی رکھ لو، عالم آدمی تو خاموش نہیں رہ سکتا کہ برائی بھی دیکھے اور چپ رہے، تو میراثی لے آؤ، مولوی رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اس نے کہا جی آپ چلے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، 4-5 طالب العلم بھی تھے بیچارے، اور ہمارا جو علاقہ تھا، جو اپنا ہمارا گھر تھا، زمینیں تھی کیا تھا، وہ سب دریا میں آ گئی، مہاجر ہو گئے۔ تو اب اتنے پریشان ہوئے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، اسی رات پریشانی میں سو گیا، ایک خواب دیکھا کہ میرے استاد سے وہ مجھے کہتے ہیں کہ خیر محمد، جہاں جاؤ گے موافق بھی ہوں گے، مخالف بھی ہوں گے، چاہنے والے بھی ہوں گے اور گالیاں دینے والے بھی ہوں گے، آنکھوں پہ بٹھانے والے بھی ہوں گے اور ڈنڈے مارنے والے بھی ہوں گے۔ ان باتوں کو چھوڑ دو، بس اللہ کے گھر سے عہد کر کے بیٹھ جاؤ، تمہاری اللہ مدد کرے گا۔ ویسے ہم نے فرمایا، میں نے طلبہ سے کہا کتابیں لے آؤ، بھائی ہم اس مسجد کو نہیں چھوڑتے، بس بیٹھ گئے۔ اب اس زمیندار نے جناب جو زور لگا سکتا تھا نا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اس نے اتنا ستایا نا والد صاحب کو اور طلباء کو کہ وہ زمیندار تھا، اس کو تو پھر یعنی غیرت آ گئی کہ میں کہوں چلے جا اور مولوی نہیں جاتا، علاقہ میرا ہو، مسجد میری ہو، جگیر میری ہو، لوگ میرے مزارع ہوں، ایک اچھا مولوی ہے، کل ہم اس کو لے آیا، کہہ رہے میں نہیں جاتا مسجد سے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ تقریباً ہم نے 6 دن بما طلبا کے صبح سے لے کر رات تک فاقے سے گزارا کیا، پانی پیتے رہے۔ اس نے بند کر دیا نا بھی کوئی ان کو روٹی نہ دے، کھانا نہ دے، پانی نہ دے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، بس جانا نہیں، اللہ سے وعدہ کر دیا کہ یا اللہ اس گاؤں کی مسجد کو میں نہیں چھوڑوں گا، اگر چھوڑوں گا تو بس مکے مدینے کے لیے چھوڑوں گا۔ بس کہتے ہیں کہ 6 دن گزرا، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ماشاءاللہ اتنا بڑا سر پہ چھابا رکھے ہوئے، اور اس میں زردہ ہے، قورمہ ہے، پلاؤ ہے، کھانے ہیں، ہم حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ آیا، اس نے کہا کہ جی سردار صاحب کی بیوی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، ان کی بیگم نے، تو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا سے کہیں کہ جب تک آپ یہاں رہیں گے آپ کا اور طلبا کا صبح و شام کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ بس ہم نے کھانا وانا کھایا، اور تو کئی دن کے ہم بھوکے تھے، 6 دن سے، اور اتنا اچھا کھانا، وہ روزانہ شام کو کھانا آ جائے۔ خان صاحب نے اپنی بیوی کو بھی گھر سے نکال دیا کہ اچھا تم طلباء کو اور مولوی صاحب کو کھانا بھیجتی ہو۔ تو میں نے کہا خان صاحب جو مرضی ہے کرو، وہ اللہ والے لوگ ہیں، قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں، ان کو مت نکالو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ۔ اس سے خان دبتا تھا کہ وہ بیوی بھی تھی، لیکن تھی سب سے بڑی جائیداد تھی، اس کی بڑی زمیندار تھی، اس لیے خان اسے ڈرتا بھی تھا۔ وہ بیوی سے اٹھ کے اپنے جاگیر پہ چلی گئی، اس نے کہا خبردار میرے پاس نہیں آنا، طلاق دینی ہے دے دو، لیکن میں طلباء کو اور مسجد کو نہیں برباد ہونے دوں گی۔ اللہ نے ایک عورت کے دل میں ڈال دیا۔ اور تقریباً کوئی زیادہ سے زیادہ اسی حال میں 10-15 دن گزرے، خان صاحب کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا اور اس مقدمے میں گرفتار ہو۔
سردار امین خاں ہوتے تھے لودھی، جو بہاولپور کے پولیس کمشنر تھے، انہوں نے گرفتار کیا اس کو، اور بی بی صاحبہ جو کھانا بھجواتی تھی نا، انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت یہ آپ کی بد دعا ہے، اللہ کے لیے آپ معاف بھی کر دیں اور میرے خاوند کو چھڑائیں بھی۔ ٹھیک ہے میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں، لیکن وہ بھی تو میرا خاوند ہے۔ والد صاحب چل کے گئے کمشنر صاحب کے پاس، تو وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا میں شاید اس کو گرفتار نہ کرتا، لیکن اس علاقے میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ علماء کو ستا رہا ہے، تو میں نے تو آپ کے غصے میں اس کو گرفتار کیا ہے، اب اس کو رگڑا لگنے دیں آپ، بس اس کو معاف کر۔ انہوں نے کہا معاف تو میں نہیں کر سکتا، البتہ میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو لے کے بہاولپور پیش ہوں، نواب آپ بہاولپور کے، وہ معاف کریں گے۔ تو وہ جناب پھر اس دن کے بعد وہ خان صاحب کو اللہ نے کوئی ایسی ہدایت دے دی، وہ پہلے مشرک تھا، بریلوی، قبر پرست، قبر حضرت خواجہ فرید کا خاص مرید تھا، لیکن اللہ نے ایسا عقیدہ بھی بدل دیا اور ایسی محبت ڈال دی۔ مجھے آج بھی وہ نقشہ یاد ہے، ہم چھوٹے سے تھے کہ وہ ہماری گلی پہ کھڑے تھے اور 2 آم لے کے کھڑے تھے، سب جو نکلے تھے میں بھی ساتھ بھاگ کے آ گیا، تو انہوں نے کہا جی آج میرے باغ کے پودے کے پہلے 2 آم اترے ہیں، ایک میں نے اپنے بیٹے کو دیا ہے اور ایک مکی صاحب کے لیے لایا ہوں، پھر یہ محبت ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اگر آپ برائی کا بدلہ احسان سے دیں تو اللہ پھر اس کا بدلہ دیتے ہیں، لازمی بات۔ اور قرآن مقدس کے کلام میں لازم اثر ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ہماری اعمال خراب ہیں، زبانیں گندی ہو، ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور فائدہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی کہ رزق حرام ہے۔ اچھا حرام کیسے؟ اب یہ ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ حرام، اب حرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم مولوی لوگ ہوتے ہیں، کوئی آدمی آیا پیسے دے گیا، ہم نے لیے جیب میں ڈالے، ہمیں پتہ نہیں، پوچھا نہیں۔ اچھا جلدی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، جلدی میں ہم چلے گئے، اللہ جانے وہ زکوٰۃ تھی، وہ صدقہ تھا، وہ ہدیہ تھا، وہ کیا بلا تھی۔ اچھا اگر اس نے زکوٰۃ دی ہے اور تو پھر زکوٰۃ تو ہم تو خود زکوٰۃ الحمدللہ لاکھوں روپے دیتے ہیں، اگر ہم وہ کھا لیں تو علی جائز ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوئی، تو اس لیے بھی تو حرام ہو گیا نا۔ لوگوں نے دیا ہمیں مدرسے کے لیے، ہم نے گاڑیاں اور کاریں اور دفتر اور ٹیلی فون اور جناب ایسے دبدبا اور روب جیسے کوئی شہزادے ہوں، تو لوگوں نے تو ہمیں دین کے لیے دیا تھا، طالب کے لیے دیا تھا، ہمیں اپنے شان اور شوکت اور ٹھاٹھ بنانے کے لیے تو نہیں دیا، وہ بھی تو حرام ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ حرام سے، سود سے بچنا بھی چاہیں گے تو نہیں بچ سکیں گے، دھواں ضرور آئے گا ناک میں۔ اس لیے ورنہ یہ ایسی دعائیں ہیں خدا جانتا ہے، یہ اکسیر ہے، اکسیر۔ مجھے ایک اللہ والے نے بتایا تھا، وہ بھی قرآن کی آیت تھی، میں نے کئی لوگوں کو بتایا، اچھا خود مجھے تو پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، میں گندا ہوں، زبان گندی ہے، لیکن میں نے جن کو بتایا اللہ کی شان ہے، ایسے بیماریاں دور ہوئی ہیں جو وہ تصور نہیں کرتے، کینسر ختم ہو گئے، بیماریاں ختم ہو گئی، لا علاج بیماریاں ٹھیک ہو گئی، اللہ کی شان ہے۔ اچھا میں اپنے پڑھتا ہوں، میرے گھٹنے ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ کی شان۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ بے اثر ہے، مانا ہے کہ میری زبان پلیت ہے، میری زبان گندی ہے، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو اثر ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یاد کر لیں، میں وہ پیر تھوڑا ہوں کہ چھپاتا رہوں اور راز لے کے قبر میں لے جاؤں گا یا میں نے کاروبار کرنا ہے، اللہ کا قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کی قرآن کی آیت ہے کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کو دوا پہ پڑھ کے دم کر دیں، درد ہے مرہم پہ دم کر دیں، جو ہیں دم کر دیں پڑھ کے، اللہ کی رحمت سے بڑی سی بڑی بیماری ایسے منٹوں میں اڑ جاتی۔
ایک آیت ہے قرآن کی بس، لیس لہا من دون اللہ کاشف، اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا کوئی ہے؟ کھولنے والا اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دکھ دور کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا ہماری پریشانیاں کوئی دور کرنے والا ہے؟ اور دوسرا ایک میرا وظیفہ تو نہ سمجھو، وظیفہ تو بزرگ بتاتے ہیں، یعنی ایک تجربہ سمجھ لو کہ ایک تو یہ ہے کہ جو دعا ہے یا ذکر ہے نا، چھوڑا نہ کرو، بس لگے رہا کرو، کوئی رحمت کی گھڑی ٹکرے کی طرح کام منٹوں میں ہو جائے۔ ہمارا کام ہے ہم مالک کے دروازے میں کھٹکھٹاتے رہیں، اب اس کی مرضی جب کھولے، یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے کھولے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ آیت مبارک جو ہے نا، میں نے بڑی دنیا میں بڑے ملکوں میں کئی لوگوں کو اچھا کئی دفعہ لوگ پھر پوچھنے بھی آتے ہوئے، وہ جی فلانا بندہ تو کینسر سے ٹھیک ہو گیا، یار مجھے یاد ہی نہیں، آج دیکھو قدرت سے یاد آ گئی، یاد ہی نہیں ہوتی، مجھے بھی یاد نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بھی کہتا ہے کہ اذا جاء القدر عمی البصر، جب اللہ کی تقدیر آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب تقدیر فیصلہ کرے پھر بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اللہ پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعائیں یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ قال فکان عبد اللہ بن عمرو یعلمها من بلغ من ولده ان يقولها عند نومه ومن كان منهم صغيرا لا يعقل ان يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه۔ رواه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث محمد بن اسحاق وقال الترمذي حسن غريب۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو اپنے بچوں کو جو بالغ ہو جاتے تھے یہ دعا یاد کرا دیتے تھے، اور جو چھوٹے تھے نہیں سمجھتے تھے لکھ کے ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آیت قرآن ہے یا حدیث معصورہ ہے تو اس کا تویز جائز ہے، لیکن اگر کلمات شرکیہ ہیں اور کلمات ایسے ہیں جو موہم الی الشرک ہیں یا اعداد و شمار ہیں جن کا پتہ کوئی نہیں لگتا تو ان کا لٹکانا حرام ہے، وہ تمائم میں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ لٹکانے سے بچا کرو، ایسا ایسا پھر عادت ہو جاتی ہے۔ پہلے تو آدمی صحیح کام کرتا ہے نا، پھر صحیح سے چلتے چلتے کسی کو دیکھا نا آپ نے ٹرین میں، وہ کہتے یار ذرا مجھے یہاں کھڑے ہونے کی جگہ دو، وہ کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مثال مشہور ہے نا اپنا بدو کی اور اونٹ کی، کہ ایک بدو خیمے میں بیٹھا تھا، سردی تھی بہت زیادہ، اونٹ اس کا باہر تھا، تو اس کو خیال آیا کہ یار مجھے سردی اندر بھی اتنی لگ رہی ہے، کمبلوں میں بھی لگ رہی ہے، میرے اونٹ کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کو اونٹ کو قریب لے آیا خیمے کے اور ایسا سبب بنا دیا کہ اونٹ گردن اندر کر لے، کم از کم دماغ سر تو بچ جائے بیچارے کا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اونٹ تو پورا اندر تھا، بدو باہر تھا۔ تو اگر یہ طویل لٹکانے شروع کرو نا پھر صحیح غلط سارے کام ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی بچ جائے۔ واللہ عالم۔ میرا بھائی دعا سیدھی اللہ سے مانگے۔ دیکھیں نا قرآن میں جتنی دعائیں ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، لا الہ الا انت، سب اللہ سے مانگے سیدھا۔ یہ آدمی وسیلے کے بعد پھر اللہ کو چھوڑ کے صاحب وسیلہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے بند باندھ دو تاکہ آدمی غلطی میں نہ پڑے۔ اگر ایک عورت عمرے پہ آئی ہے اور اس کو ایام حیض ہیں اور جانے کے دن آ گئے، طواف الوداع تو اس کو حج میں بھی معاف ہے، عمرے میں تو ویسے ہی واجب نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں، چلی جائے۔ کہتے جی کہ میں کنکریاں مارنے آیا، وہاں حادثہ ہو گیا تھا، لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں،
تو پھر میں نے اپنے بچوں کی کنکریاں وکیل بن کے خود ماری، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے تو آپ نماز لازماً مسجد میں پڑھیں۔ اذا سمعتم النداء فاجب، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو لازم مسجد میں پڑھیں، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کی حدیث سے کہ اگر آدمی بغیر عذر مسجد کا ہمسایہ ہے اور مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ ایک ہے مجبوری کہ بھئی مسجد میں نماز ہو گئی، یا بیچارہ کیا کرے، چلو گھر میں کھڑے ہو گئے جماعت کر لے، بیوی بچے پیچھے کھڑے ہو جائے، امام بن کے نماز پڑھا دے۔ کہتے ہمارے ملک میں ایک قبر تھا، گم ہو گیا، اب کسی نے ڈھونڈ کے بنا دیا، اللہ جانے تم جانو پتہ ہے قبر تھا بھی کہ نہیں تھا۔ آج کل تو ایسے ظاہر پیر بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں رات مجھے خواب آیا تھا یہاں پیر ظاہر ہو گیا، وہاں جناب قبر بنا کے خلاف ڈال، کوئی پیر شیر نہیں ہوتا، نہ کوئی قبر ہوتی ہے، ایسے ڈال دیتے ہیں۔ اچھا قوم ایسی ہے، قبر تم بنا دو اس منتیں شروع ہو جائیں۔ ایک علاقہ تھا، مجھے نام بھول گیا اس کا، وہاں ایک مشہور تھا گدا پیر، میں اس علاقے میں تقریر کرنے بھی گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یار یہ کیا چکر ہے، کیا گدا پیر ہے؟ مسلمان ہے اگر وہ اللہ والا ہے تو اس کو گدا کیوں کہتے ہو بدبختو؟ کوئی اچھا مسلمان آدمی مر گیا، فوت ہو گیا تو برے لفظ تو زبان سے نہ نکالو نا، اچھا نام رکھو۔ ایک بوڑھا مجھے ملا، اس نے کہا مولوی صاحب سچی بات پوچھو تو کوئی پیر شیر تو ہے نہیں، ایک آدمی نے گدا یہاں دفن کر کے قبر بنا دی، لوگوں نے منتیں شروع کر دی، کام چل رہا ہے، بس گدا پیر مشہور ہو گیا۔ انا للہ و انا، میں نے کوشش تو بڑی کی لیکن کیا پتہ مانا انہوں نے نہیں مانا۔ بی بی عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور سے ہوا تھا، جی بالکل ہوا تھا۔ کس نے پڑھایا تھا؟ باپ نے۔ حضور پاک نے جنگ بدر کیوں لڑا تھا؟ حضور نے تو نہیں لڑا تھا، وہ کافر آگے گلے پڑ گئے تو جنگ لڑنی پڑی۔ حضور پاک تو صرف قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے تاکہ اہل مکہ پہ اقتصادی ضرب پڑے اور مسلمانوں کو نہ ستائیں۔ قافلہ نکل گیا، ابو جہل یہاں سے 1000 بندہ لے کے وہاں پہنچ گیا۔ پھر مکے والوں نے بھی اس کو روکا کہ بھئی اب ہمارا قافلہ نکل گیا، بات ختم ہو گئی، تم کیوں نے کہا نہیں اب ہم مسلمانوں کو مٹا کے دم لیں گے۔ اور اللہ یہی چاہتے تھے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ فیصلہ چلو آج ہو جائے اسلام اور کفر کا۔ کہتے جی کہ یہاں شرکہ مکہ میں جو اوپر مسجد بنی ہوئی ہے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی بالکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سامنے صفیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ ثواب تو نہیں ملتا نا کہ تم اوپر کھڑے ہو کے پڑھو کعبہ چھوڑ کر۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایک ہے نماز کی فضیلت، جتنا کعبے کے قریب آؤ گے اتنے درجات بلند ہوں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے حالت احرام میں کھانا کھایا ہوٹل میں اور اپنے ہاتھ صابن سے دھوئے اور وہ صابن خوشبو والا تھا، بہرحال آپ نے اس کو دھو تو دیا نا، لیکن بہتر ہے کہ 1-2 ریال صدقہ خیرات کر دو۔ جو آدمی عمرہ کرنے آئے بابا، عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا، جب ہمیں قانون رہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تو فرض ہونے کا کیا مطلب؟ کہتے جی کہ صحیح حدیث سے جواب دیں کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، صحیح حدیث ہے، حضور نے حکم دیا ہے کہ نہ پڑھو، فرمایا اذا کبر فکبروا، فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو، یہ حدیث رسول ہے۔ اسی طرح حضور کی حدیث رسول ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو فقہائے صحابہ میں ہیں،
انہوں نے کہا کہ لوگوں بیٹھو میں وہی نماز پڑھاؤں تمہیں جیسے حضور نے پڑھی ہے. تو آپ نے نماز پڑھائی اور پہلی دفعہ صرف ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ میں، پھر نہیں اٹھائے. دونوں حدیث. آپ کا کیا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ بغیر حدیث کے گھر سے عمل کرتا ہے؟ حدیث رسول اللہ کی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت جو ہے مقتدی کی قراءت ہے. حضور کی حدیث مبارک ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو آدمی رکوع کو پالے اس کی رکعت ہو گئی. اب جب رکعت ہو گئی اس نے تو فاتحہ پڑھی نہیں، رکعت کیسے ہو گئی؟ یہ ساری حدیثیں ہیں. باقی کام علماء کا ہے. خدا کے لیے امت کو نہ لڑاؤ. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، جو نہیں پڑھتا اس بدبخت کو مسجد میں لے آؤ. جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو لڑا کے باہر نہ نکالو نا. بینک کی نوکری نہ کریں، اگر کر لی ہے تو دوسری نوکری تلاش کریں. جب دوسری نوکری مل جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دیں. کہتے جی کہ انگلینڈ میں مسلمانوں کی دکانیں ہیں شراب کی بہت، بالکل حرام ہے. ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے جس سے شریعت میں کام نہیں مل رہا. کام نہ ملے تو آدمی کافر بن جائے، کام نہ ملے تو آدمی حرام کھانا شروع کر دے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کام اللہ دے گا، رزق اللہ دے گا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. انگلینڈ میں وہ بھی تو مسلمان ہیں نا جو باقاعدگی سے تہجد بھی نہیں چھوڑتے، جو وہاں رہ کر بھی حلال کھاتے ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم تو وہاں جاتے ہیں، ہمارے مہربان لوگ ہیں. مجھے تو ان کی زندگی دیکھ کے واللہ میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، حیا آتی ہے کہ ہم مکے میں رہتے ہیں، ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی. وہ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی اولادیں پابندی سے نماز پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، اشراق پڑھتی ہیں. جو بھٹک گیا ہے وہ بھٹک گیا، وہ انگریزوں سے بھی نیچے اسفل السافلین چلا گیا. اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہوئے خلال کیا اور داڑھی کے بال گر گئے کوئی بات نہیں، وہی بال گرتا ہے جو مردہ ہو. تو مردہ تو مر جاتے ہیں، اس کے ہم ذمہ دار تھوڑے ہیں، کوئی جرمانہ نہیں. اگر آدمی کا خیال نہیں تھا احرام کی حالت میں ایک بال توڑ لیا کچھ بھی نہیں ہوتا. احرام کے دوران اگر خوشبو لگائے اور پورے ہاتھوں پہ یا پورے چہرے پہ پورے عضو کامل پہ تو ایک بکری دم دینی ہوگی. اگر فوراً دھو ڈالی ہے تو کوئی دم نہیں. نیند آ رہی ہے بھائی؟ صوفی لوگ ہیں کیا کریں، ٹکرے ہیں جی، ہماری قسمت ہے. اللہ کی رحمت سے وہ قوم ملی ہے ماشاء اللہ کے 20 سال گزر گیا یہ نہیں سمجھ. کعبے کی تعمیر کتنے دفعہ ہوئی ہے؟ 11 دفعہ. تفسیر تاریخ دیکھنی ہے تو تاریخ مکہ للحضرت کی دے کے پڑھ لو. ایک آدمی کی نماز میں سر پہ کپڑا ہے لیکن دونوں طرف کھلا ہوا ہے، نماز جائز ہے. صدل وہ ہوتا ہے کہ سر پہ نہ ہو، گلے میں ڈال کے لٹکا کے کھڑا ہو، وہ مکروہ ہے. حضرت خضر اشراق کی نماز حتیم میں پڑھتے ہیں، مجھے تو ملے نہیں. آپ کل تلاش کریں، مجھے تو کبھی نہیں ملے. بابا حضرت خضر فوت ہو گئے ہیں، نہ زندہ ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ حتیم پر نماز پڑھتے ہیں. ایک بات یاد رکھو کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ میرے مدنی پاک کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے. ان کو لازماً حضور کے پاس آنا تھا. حضرت عمر کے بیٹے نے شراب پی تھی؟ بالکل نہیں پی تھی. یہ تو شیعہ حضرات نے من گھڑت روایتیں بنا کے بنائی ہیں. کسی نے نہ شراب پی تھی نہ کوڑے مارے تھے، وہ مر گئے تو کوڑے مارتے رہے. یعنی ایک طرف سے حضرت عمر کی تعریف کریں، اصل اس کے بیٹے کو شرابی ثابت کریں. بالکل کوئی قابل اعتبار روایت ہی نہیں ہے. مسجد نبوی میں اگر 40 نمازیں پڑھنی نصیب ہو جائیں بڑی فضیلت ہے. اللہ آگ سے اور نفاق سے بچا لیتے ہیں.
لیکن فرض نہیں، آپ زیارت کر کے آ جائیں۔ حضور پاک نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، ایک روایت میں آتا ہے پہنی پھر آپ نے اتار دی اور فرمایا کہ ھذان حرامان علی ذکور امتی، اللہ نے میری امت پہ سونا اور ریشم مردوں پہ حرام کر دیا۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ حضور نے اذان دی ہے، بالکل حضور کے زمانے میں جب اذان ہو حضرت بلال کو خود کہیں اذان دو تو بس حضور کا حکم کافی ہے، باقی حضور مؤذن تھے۔ حضور پاک ایک طواف کے چکر میں کتنے بوسے دیتے تھے؟ نہیں، ایک دفعہ اور کتنے بوسے، کیا مانا؟ کبھی بوسا دیا، کبھی لکڑی لگا لی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اس کو دوسرے دن اس نے اپنی بیوی کو یاد دلانے کی غرض سے کہا کہ یاد رکھو میں نے کل تم کو ایک طلاق دی تھی، وہ ایک ہی رہے گی، دو نہیں بنتے، لیکن تمہیں یاد کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو گولی لگی ہے اس کو بھول گئی ہے؟ نہیں، جس کو گولی لگی ہے درد تو اس کو ہے، تمہیں کیا ہے؟ تمہیں حیا ہوتا تو طلاق دیتے کیوں؟ حدیث میں ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز اللہ کو طلاق ہے، اور جب آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ پھر یاد بھی دلا رہے ہو، ماشاء دیکھو جی کیسا باحیا شوہر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ عورتیں بھی پڑھیں، بالکل پڑھیں، اگر مسجد میں موجود ہے تو پڑھیں، گھر سے پڑھنے نہ آئیں۔ امام خاموش ہے، ہم بھی خاموش ہیں۔ کیوں امام خاموش ہے؟ جب جنازہ پڑھتا ہے خاموش تو نہیں ہوتا، پڑھتا ہے وہ، اس کے بعد سلام پھیرتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام صاحب الحمدللہ اور سورت نہیں پڑھتے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھتے ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، وہ سری نمازیں آہستہ پڑھتے۔ امام کے بعد آدمی کہے گا ربنا، جب امام رکوع سے اٹھ جائے کہے سمع اللہ لمن حمدہ، آپ اٹھ کے کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اگر کسی نے ہمیں نہیں کہا کہ میرے لیے طواف کرنا یا میرے لیے دعا کرنا تو آپ طواف تو نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ نفلی طواف مکے میں رہتے ہوئے سب سے افضل عبادت طواف ہے، کیونکہ باقی ہر عبادت پوری دنیا میں ہو سکتی ہے، صرف طواف ہے جو کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ خیر آج کل تو لوگوں نے ہر جگہ قبروں پہ شروع کر دیا ہے، اس کو نہیں ہے، اور نے کہا ہر جگہ کعبہ بناؤ۔ زندہ لوگوں کے لیے عمرہ اگر معذور ہے یا وصیت کی ہے، ورنہ اپنے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ زمزم کو شفا کی نیت سے اگر آدمی غسل کرتا ہے بالکل کرے، اگر نیچے والے دھڑ پہ بھی پانی ڈالے بالکل ڈالے، بیماری کے علاج کے لیے سب جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ مر گیا ہے تو آپ عمرہ کریں، طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے، ثواب عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ لوگ جو قرآن کو چومتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے، حضور پاک نے کبھی نہیں چوما۔ مجھے غربت نے پریشان کر دیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو۔ اللہ چاہے غریب بنائے، چاہے امیر بنائے، چاہے تکلیف دے، چاہے سکھ دے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اور استغفار جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ تو حالت جنگ میں ہے، انما سکفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ میں چھوٹے ہم بچے تھے، ہمارا رشتہ کر دیا گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا،
جب ہم بڑے ہوئے تو میں نے انکار کیا، لیکن پھر مجبور ہو کر میں نے شادی کر لی، تو اب شادی تو ہو گئی ہے، شادی کر کے میں ادھر آ گیا ہوں۔ ادھر کیوں آ گئے ہو بھائی؟ شادی کر کے بیوی کے حقوق ادا کرو، نہیں کرتے ہو طلاق دو، وہ کسی اور جگہ شادی کرے۔ یہ کیا ہے کہ تم نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ جب تم نے انکار کر دیا پھر کیوں راضی ہو گئے؟ راضی ہو گئے تو نبھاؤ، ورنہ یاد رکھو وہ جو بھی گناہ کرے گی تیری گردن پہ لکھا جائے گا، ورنہ فارغ کرو اس کو بھی، میں نہیں رکھتا، طلاق دو، خلاص السلام علیکم، دوسری جگہ جا کے شادی کرے، تم اپنی اور کر لو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کا دودھ پی لے، اچھی بات ہے، کیا ہے نا؟ دو کام ہو گئے نا، بیوی کی بیوی بھی ہو گئی، گھر میں دودھ کی مشین بھی آ گئی، دو فائدے ہو گئے نا۔ چائے شائے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی بکری نہیں ہوتی، چلو فوراً بیوی کا دودھ نکال لیا، کچھ زیادہ ہو تو دوستوں کو بھی پلایا کرو، کیا خیال ہے؟ تم چوس کے پی لیا کرو، ان کو گلاس میں پلا دیا کرو۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا رذیل آدمی بھی ہے کہ اپنی بیوی کا دودھ بھی پیے پھر اس سے جمع بھی کرے۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، بیوی تیری رہے گی، فکر نہ کرو، جتنا مرضی آئے دودھ پیو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فلمیں دیکھو، اور زیادہ فلمیں دیکھو، وہ وقت بھی آ جائے گا، ابھی تو دودھ پہ پہنچے ہو نا، اللہ پھر تمہیں پیشاب بھی پلوائے گا اس کا، فکر نہ کرو۔ جب آدمی گناہ میں پڑتا ہے نا پھر لذت میں بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حیا دیکھیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں سب سے محبوب حضور کی بیوی ہوں، لیکن ساری زندگی میں نے حضور کا بدن بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے حیا۔ اب تو آدمی حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے، اب تو میرے خیال میں کتے کو حیا ہے، بندے کو نہیں۔ اب تو میرے خیال میں کوئی گدھا گھوڑے کو بھی حیا ہوگا، انسانوں کو نہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں تو افضل ہے نماز پڑھے بعد میں پڑھے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک اذان کے بعد چونکہ وقفہ ہے، وہ کہتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، ان کے 2 رکعت پڑھ لے۔ ایک آدمی زمین رہن کر دیتا ہے، جس آدمی پہ رہن کرتا ہے اس پر اس سے اناج کا بھی 10واں حصہ دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، اچھی طرح آ کے ملو اور سمجھاؤ۔ طواف کی 2 رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن چھوڑا کسی نے بھی نہیں۔ افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھو، حتیم میں جگہ نہ ملے تو پورے طواف کے اس میدان میں پڑھو، یہاں بھی جگہ نہ ملے پورے حرم میں پڑھو، بھول جاؤ تو گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا، وہ پھر مدینے لوٹ کے مدینے سے عمرہ کر رہے تو دم نہیں پڑے گی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گا، عمرہ تو ہوگا لیکن دم دینی پڑے گی۔ حرم شریف سے جو قرآن ہے وہ کوئی چوری لے جائے، بالکل نہ لے جائے، گناہ ہے۔ اللہ کے حرم کی بھی چوری کرو گے۔ احرام کی چادروں میں احرام لگانے سے پہلے خوشبو لگانا حرام ہے، بدن میں خوشبو لگانا نیت سے پہلے سنت ہے، لیکن کپڑوں میں خوشبو لگانا منع ہے، وہ تو 4 دن بھی نہیں نکلے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں کے بادشاہ تھے؟ شام کے۔ میرا پرس گم ہو گیا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ باہر جوتے پڑے رہتے ہیں، بابا لوگوں کے جوتے ہیں، بغیر اذن کے نہ پہنا کرو۔ ہاں اگر پھینک دیے جائیں، بالکل جن کا یقین ہے اب کوئی نہیں اٹھائے گا تو وہ اگر لے لے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے مجھ سے زبانی بات کرنی ہے
تو بالکل آپ زبانی بات کر لیں. میں عشاء کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کے بعد اسی جگہ پہ آ جاتا ہوں. اس وقت رش بھی نہیں ہوتا تو آپ مجھے علیحدہ مل کے بات کر لیں. میں نے مدینہ منورہ سے دوسرا عمرہ کیا, بال نہیں کٹوائے, احرام کھول دیا. مسئلہ معلوم ہوا تو 1 گھنٹے کے بعد بال کٹوائے, کوئی دم نہیں, ٹھیک ہو گیا. کہ ایک ٹی وی پر استخارہ کیا جاتا ہے, جیسے ٹی وی ویسے استخارہ. یہ 2 منٹی استخارہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے زندگی میں. کے خلاف ہے, باقی تم جانو, تمہارا کام جانے. وہ اس وقت میں میرے خیال میں کافیہ پڑھتا تھا, یہ نحو کی کتاب ہوتی ہو. تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک استخارے کا عمل ہے, میں جب پڑھتا ہوں نا, اگر گردن ادھر ہل جائے تو کام ہو گیا, ادھر ہل جائے تو نہ ہوا. میں نے کہا میرے پاس ایک تعویذ ہے, وہ میں لکھتا ہوں, اگر جانور ہو, پرندہ ہو نا, وہ بھی اڑ کے آ جاتا ہے. اب وہ میرے پیچھے لگ گیا. میری مہربانی کریں, مجھے وہ تعویذ ضرور بتائیں. میں تو طالب تھا, طالب تو شرارتی ہوتی ہے نا. تو میں 3-4 دن جناب لگا رہا. میں نے کہا تم مجھے استخارہ بتاؤ. اب جناب جی, اب وہ بیچارہ تنگ آ گیا, کہتا جی میں تو جھوٹ بولتا ہوں, کوئی استخارہ تو ہوتا نہیں, یہ تو میں مکر کرتا ہوں خود ہی. سچی بات اگر پوچھتے ہو تم مجھے وظیفہ صحیح بتاؤ. میں نے کہا وظیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں. تو وہ کبا بیٹھا تھا, میں روٹی کا ٹکڑا توڑا اوڑ کے. میں نے کہا میرا وظیفہ بھی یہی ہے, تم جھوٹ بولتے تھے, میں بھی یہی جھوٹ بولتا ہوں. بابا پیسے ہوں تو دیکھو نا, آج پیسے ہوں, 1 منٹ میں شادی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی, تو وظیفے کی کیا ضرورت ہے, پیسہ کماؤ. جہانگیر بیمار ہے, ٹھیک نہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما, ہر مسلمان کے بچوں پہ رحم فرما, ہر بیمار ظاہری باطنی بیماری اپنی رحمت سے دور کر. اگر ٹک لگائے, 2 بال ادھر سے 2 ادھر سے, دم پڑ جاتی ہیں. جو جہاد میں شہید ہو, باقی آیا ہے کہ جو جل جائے, جو ڈوب کے مر جائے, جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے, وہ بھی شہید ہے. زمین کے میں ہوتا ہے یا روح میں ہوتا ہے, زمین میں ہوتا ہے. قبر اسی کو کہتے ہیں جس میں دفن کیا جاتا ہے, باقی روح کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. جادو کیا چیز ہے؟ جادو ایک علم ہے, شیطانی علم ہے, لیکن ہے, ہوتا ہے, اثر کرتا ہے, زندہ ہے, بالکل زندہ ہے. دجال کب آئے گا, اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچائے, مجھے تو پتہ نہیں, آئے گا ضرور قیامت سے پہلے. نظر جو ہے سجدے کی جگہ پہ رکھیں, خانے کعبے پہ نہ رکھیں. نماز عاجزی کا نام ہے, بندگی کا نام ہے, اور بندگی اسی میں ہے کہ نظریں نیچے ہوں.